سننے والوں کو حق بات پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام ہو امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ہمارے وطن عزیز کے جو حالات ہیں، ہر طرف لوگوں کی پریشانی، ہر طرف لوگ تکلیفوں میں ہیں۔ لوگوں کے گھر پانی میں ڈوب گئے ہیں، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اور بستیوں میں، شہروں میں زندگی کے معاملات معطل ہو چکے ہیں۔ پہلے تو جو ارد گرد کے علاقے ہوتے تھے وہاں پہ پانی آیا کرتا تھا، اس دفعہ تو شہروں کے اندر بھی تباہی ہے، شہروں میں بھی لوگ تکلیفوں میں ہیں، اور یقیناً یہ میرے اللہ کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے، اور یہ میرے اللہ کی مرضی تھی۔ کچھ لوگوں کے لیے، جس طرح پچھلے جمعے ہماری بات ہوئی تھی، یہ آزمائش ہے، کچھ لوگوں کے لیے یہ رحمت ہے، کچھ لوگوں کے لیے یہ عذاب ہے۔ ہر انسان خود طے کرے گا کہ میرے لیے یہ رحمت ہے یا آزمائش ہے یا عذاب ہے، اور ساری صورتوں میں ہمیں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف لوٹیں۔ تمام حالات میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ خطبے کے دوران باتیں نہ کریں، آپ سے گزارش ہے، خطبے کو ڈسٹرب نہ کریں، بیٹھ جائیں، خطبے کے بعد باتیں کر لیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی ہو یا تری ہو، جہاں پر بھی اگر کوئی بھی فساد آ جائے، فساد روٹین سے ہٹ کے جو پریشانی جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، اللہ فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، تم مانو یا نہ مانو، اے انسان تمہارے ہی کرتوت ہے، تمہارے ہی کارنامے ہیں، تمہارے ہی معاملات ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ انسان تمہارا کوئی کردار نہ ہو اور خود بخود سب کچھ ہو جائے، نہیں، دونوں لحاظ سے۔ ظاہری طور پہ بھی ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، سیلاب اگر آتے ہیں، بے شک یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اور انسان کہیں نہ کہیں غلطیاں کر رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں معاملات ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو ہی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اور باطنی طور پہ بھی اگر یہ عذاب ہے یا یہ آزمائش ہے تو انسان ہی تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اور اصل بات یہ نہیں ہے کہ عذاب ہے یا پریشانی ہے یا آزمائش ہے، اگر آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں، آنے تو ہیں، یہ معاملات تو ہونے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اللہ نے تو قرآن میں بتا دیا، اللہ فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ ہم ہر سال میں ان کو ایک بار یا دو بار ضرور کسی نہ کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں؟ انسان غور کرے تو واقعی میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہر سال اللہ فرماتے ہیں کم سے کم ایک یا دو بار تو ہم انہیں ضرور آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اللہ جی پھر کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ تیری مرضی سے ہوا ہے، اے اللہ تیرا یہ فیصلہ تھا؟ اللہ فرماتے ہیں جی ہاں، یہ میرا فیصلہ تھا۔ ثم لا يتوبون، یہ میرا فیصلہ اس لیے ہے تاکہ لوگ میرے طرف لوٹ آئیں، تاکہ یہ توبہ کریں، تاکہ یہ باز آ جائیں، تاکہ انہیں پتا ہو کہ زندگی ایک مختصر زندگی ہے،
تاکہ انہیں پتا ہو کہ ایسے نہیں ہے کہ میں 60-70 سال کی عمر کو پہنچوں گا پھر میں نے مرنا ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، تاکہ انہیں پتا ہو کہ جو جائیداد، جو گھر، جو مال اور دولت اور جو کچھ میں بنا رہا ہوں یہ ہمیشہ نہیں ہے، اللہ قادر ہے ایک جھٹکے میں ختم کر دے، تاکہ یہ ان چیزوں کے پیچھے نہ لگے رہیں۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ ہر سال میں 1 بار 2 بار میں آزمائشیں بھیجتا ہوں، کبھی وہ زلزلے کی شکل میں، کبھی وہ طوفان کی شکل میں، کبھی وہ سیلاب کی شکل میں، کبھی کورونا وائرس اور بیماریوں کی شکل میں، الگ الگ طریقے سے میں بھیجتا ہوں، بتاتا ہوں انہیں کہ ایسے نہیں ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہوتا رہے گا اور زندگی ایسی چلتی رہے گی، نہیں، کبھی بھی بدلاؤ آ سکتی ہے، کبھی بھی معاملات پلٹ سکتے ہیں۔ تو مَلَا يَتُوبُونَ، تم پھر بھی توبہ نہیں کرتے ہو، وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، تم پھر بھی نصیحت نہیں لیتے ہو۔ ہر سال میری نشانیاں آنے کے بعد اب تمہیں اور کون سی نشانی چاہیے؟ اب تمہیں آسمان سے فرشتے آ کے بتائیں یا اللہ تعالیٰ تمہیں آ کر بتائے؟ اللہ فرماتے ہیں هَلْ يَنظُرُونَ، یہ اس بات کے انتظار میں بیٹھے ہوئے إِلَّا يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، کہ اللہ تعالیٰ خود چل کے آئے انہیں بتانے کے لیے، والملائکہ، فرشتے چل کے آئے انہیں بتانے کے لیے، یہ کس بات کے انتظار میں ہے؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، یہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ فرشتے آ کر انہیں بتائیں کہ ہاں موت آنے والی ہے، بتائیں انہیں کہ زندگی ایسی ہے، انہیں بتائیں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ اس بات کے انتظار میں ہے۔ او یاتی ربک، کہ تیرا رب خود آ کے انہیں بتائے، او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی وہ بڑی بڑی نشانیاں آ جائے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفس ایمانها لم تكن آمنت من قبل، جب اللہ کی وہ نشانیاں آ جائیں گی، جب روح حلق پہ آ جائے گی، جب ملک الموت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لو گے، لا ينفع نفس ایمانها، تب تمہارا ایمان لانا کوئی کام نہیں دینے والا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، او کسبت فی ایمانها خیرا، جس نے ایمان لا کے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیے ہیں، موت کو اپنے سامنے جب دیکھ لو گے تب فائدہ نہیں ہوگا۔ قل انتظروا، کہتے ہیں کہ پھر تم انتظار کرتے رہو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان نشانیوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سیلاب آتے ہیں تو یہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ باز آ جاؤ، مقصد یہ ہے کہ آج ان کی باری تھی، کل تمہاری باری آ سکتی ہے، اصلاح کرو۔ اور میرے بھائیوں، ان حالات میں، ان مشکل معاملات میں انسان ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے کچھ ہمارے اوپر ذمہ داریاں بھی عائد ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں؟ ذمہ داریاں ہیں مسلمان قوم کی ذمہ داری، ایک انسان ہونے کی ذمہ داری۔ اگر ہمارے بھائی اس وقت، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے جاننے والے، ہمارے ساتھی، ہمارے مسلمان ساتھی جتنے بھی ہیں، اگر ہماری قوم اس وقت پریشانی میں ہے، تو جو لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں سے بچا کے رکھا ہے، ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اپنا کردار نبھائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ آزمائش ان کے لیے ہے جن پہ پریشانی آئی ہے۔ ہمیں اکثر یہ لگتا ہے کہ وہ آزمائش میں ہیں، جن کے گھر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں نا، وہ آزمائش میں ہیں۔ جن کے گھر میں ابھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ گھر میں گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، وہ آزمائش میں نہیں۔ یہ میری اور آپ کی ناسمجھی ہے۔ یہ ہمیں لگتا ہے آزمائش تو میری ہے، کہ بندے تو کیا کر رہا ہے؟ وہ تو اللہ کے فیصلے کے زد میں آ گئے، اللہ کا فیصلہ تھا، ہو گیا، تو کیا کر رہا ہے؟ اس کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تیرے تو ہاتھ کھلے ہیں۔ تیرا کردار کہاں ہے؟ تیری کوششیں کہاں ہیں؟ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا، چھت کے نیچے بیٹھا ہوا، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے باہر کتنی تیز بارش چل رہی ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، تجھے تو پانی سے، تو سوکھے ہوئے صاف ستھرے کپڑوں میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تیرے گھر میں تو گیس ہے، تو ٹائم پہ کھانا بنا کے کھا لیتا ہے۔ آزمائش تو تیرے لیے ہے میرے بھائیوں، ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں نا تو سب ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے۔
اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے، ہمارا کردار ہونا چاہیے، ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہمارے اندر فکر مندی ہونی چاہیے اپنے بھائیوں کے لیے۔ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو میں اپنے مال سے ان کی مدد کروں، اگر اللہ نے مجھے وقت دیا تو میں اپنے وقت سے ان کی مدد کروں، مجھے اللہ نے اسباب دیے ہیں تو میں اپنے اسباب استعمال کروں، مجھے اللہ نے جان پہچان لوگ ارد گرد میرے لوگ ہیں، جاننے والے ہیں، میں اپنے ریفرنس یوز کروں، لوگوں کی مدد کروں، ان تک پہنچوں، ان کی مدد کروں، ان کا سہارا بنوں۔ ہم کہتے تھے کہ غزہ والے پریشانی میں ہیں، ہم غزہ پہنچ نہیں پاتے ہیں، ہم ان تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، ان کی ہم مدد کر نہیں پاتے ہیں، ہم کوئی چیز اگر بیچتے ہیں تو وہ چیز ان تک پہنچتی نہیں ہے۔ آج ہمارے اپنے وطن میں اپنی قوم پریشان ہے، آج بھی ہم کہتے ہیں نہیں ہم کر نہیں سکتے ہیں، تو پھر کب کرنا ہے؟ کس کے انتظار میں ہو کہ اللہ خود آ کے مجھے بتائے؟ کس کے ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہماری اپنی غفلتیں ہیں، ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں۔ یاد رکھیں جو اللہ قادر ہے نا کہ ہماری قوم کے جن لوگوں کو میرے اللہ نے آزمائش میں ڈالا، وہ اللہ مجھے بھی آزمائش میں ڈال سکتا ہے، وہ اللہ مجھ پہ بھی پریشانیاں لا سکتا ہے۔ مومن المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، مسلمانوں کی مثال، مومنوں کی مثال، فی تراحمہم ایک دوسرے پر رحم کھانا، وتعاطفہم ایک دوسرے کے بارے میں خیال کرنا، فکر مند رہنا، کمثل الجسد الواحد ایک جسم کے مانند ہے۔ ہم ایک جسم ہیں، آج اس ایک جسم کے اس ایک آنکھ میں تکلیف ہے، ایک آنکھ تو ٹھیک ہے لیکن ایک آنکھ میں تکلیف ہے، اور یہ تکلیف میری تکلیف ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں کہوں گا کہ یہ اس آنکھ کا مسئلہ ہے، وہ آنکھ جانے اور اس کا مسئلہ جانے، نہ یہ میرا مسئلہ ہے اور میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم ایک مسلمان ہیں، ہم ایک جسم ہیں، جسم کے اگر ایک ناخن میں بھی اگر تکلیف ہو نا، ناخن اگر زیادہ کٹ جائے تو پورے جسم میں بخار ہو جاتا ہے، پورے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے، حالانکہ مسئلہ تو ایک ناخن کٹا ایک انگلی کا مسئلہ ہے، نہیں، پورے جسم کا مسئلہ ہے۔ یہ چوٹ لگ جائے کہیں پہ، ایسا نہیں ہوتا کہ فلاں جسم کے فلاں حصے میں چوٹ لگی ہے تو بس نہیں، ایک داڑھ میں اگر تکلیف ہو نا تو پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ داڑھ کی جو درد ہے یہ آپ کو کیسے ہلا کے رکھتی ہے، اور سکون سے آپ نہیں بیٹھ پاتے، حالانکہ مسئلہ تو داڑھ کا ہے لیکن داڑھ نہیں، داڑھ کے ساتھ تیرے پورے جسم کا یہ مسئلہ ہے۔ تو اگر میرا بھائی آج پریشان ہے، بھوکا ہے، تو مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ میرا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچے کہ یہ میرا مسئلہ ہے اور میرا کردار کہاں ہے، اور میں نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے مجھ سے کہ بندے انہیں تو میں نے آزمایا تھا، ان سے پہلے میں نے تجھے آزمایا تھا، تجھے اسباب دے کے آزمایا تھا، تجھے وقت دے کے آزمایا تھا، تجھے مال دے کے آزمایا تھا، تیرے ساتھ سارے معاملات میں نے آسان رکھے تھے تاکہ تو جائے اس کی مدد کرے۔ اللہ قیامت کے دن کہیں گے یا ابن آدم کے بندے، مرضت فلم تعدنی، میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا۔ بندہ کہے گا اللہ تو کائنات کا رب ہے، تو شہنشاہ ہے، تو بھلا کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو چاہتا اور اس کی عیادت کرتا تو میری رحمت کو وہیں پہ پاتا۔ بندے استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ استسقیتک فلم تسقنی، بندے میں نے تجھے کہا کہ مجھے پانی پلا دے تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ وکیف اطعمک وانت رب العالمین، تو کائنات کا رب ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا، میں تجھے کیسے پانی دے سکتا؟ اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تیرا کردار کہاں تھا؟ تو کہاں سویا ہوا تھا اس وقت؟ تیرے پاس تو کھانا تھا، تیرے پاس تو پانی تھا، تو کیوں وہاں نہیں پہنچا؟ تو نے کیوں ان کی مدد نہیں کی؟ تیری کوشش کہاں تھی؟ تو نے کیوں اپنا کردار نہیں نبھایا؟ ہم سب ذمہ دار ہیں میرے بھائیوں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی۔ اللہ کے رسول فرماتا ہے تم سب کے سب یہ نہ سوچو کہ یہ مریم نواز کی ذمہ داری ہے، یہ فلاں محکمے کی ذمہ داری ہے، یہ آرمی چیف کی ذمہ داری ہے، نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ معاشروں میں اصلاح تب، معاشروں میں تبدیلی تب
جب میں اپنے آپ سے شروع کروں گا۔ ہم ہر کوئی اس انتظار میں رہتا ہے کہ فلاں کیوں نہیں کر رہا، یہ لوگ ووٹ لینے تو پہنچ جاتے ہیں، ابھی کہاں مرے ہیں تو میں کہاں مرا ہوں؟ وہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے، کیا میں نے جواب نہیں دینا؟ یا میرے لیے ہی ساری جانچتے ہیں، ساری رخصتے ہیں؟ تو ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی دوسرے پہ ڈالتا ہے کہ فلاں کرے تو فلاں کرے تو فلاں کرے، میں کچھ نہ کروں، میں صرف بیٹھ کے کمنٹ پاس کروں، میں صرف بیٹھ کے ان کی ویڈیوز دیکھوں، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ میں دیکھوں کہ ہاں اوہ دیکھو یہاں کیا ہوا، اوہ بس انگلی ہلاتا جاؤں اور اگلی ویڈیو اور اگلی ویڈیو اور اگلی ویڈیو، بس میرا یہی کردار رہ گیا۔ اور اللہ کو میں نے کہنا اللہ جی بس میں ویڈیو دیکھتا رہا اور میں لائک کرتا رہا اور میں وہاں پہ ایموجی سینڈ کرتا رہا کہ مجھے بہت دکھ ہے، مجھے بہت تکلیف ہے۔ بس یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہم سب کے سب اللہ کے ہاں وَكُلُّكُمْ مسئول، اللہ فرماتا ہے تم سب سے سوال ہوگا، تم سب سے سوال ہوگا عن رعیتہ، جو بھی اس کے اختیار میں ہے نا، جو بھی اس کے اختیار میں ہے۔ یقیناً میرے اختیار میں کچھ نہ کچھ ہوگا، ایسے تو نہیں ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ تو میں کر سکتا ہوں۔ اگر میں کچھ کر سکتا ہوں پھر بھی نہیں کر رہا ہوں تو یاد رکھیں میں مجرم ہوں، امتحان میرے لیے ہے، اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا۔ اور اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلنا، اپنے بھائیوں کا ساتھ دینا، یہاں تک کہ لوگ ایک پانی کے لیے محتاج ہیں، گھروں میں پانی کی وجہ سے لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہم ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں پہ صاف پانی موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمیں پیسے بھی نہیں خرچنے پڑنے ہیں، بس ہمت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، اپنے گھر سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ کہیں نہ کہیں میرا نام بھی اللہ کے ہاں ان لوگوں میں لکھ لیا جائے کہ میرے اس بندے نے کچھ تو کیا ہے۔ لیکن ہم وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں، ہم اس میں بھی غافل رہ جاتے ہیں۔ بس یہ احساس دلانا میرے بھائیوں مقصد ہے کہ کوشش کریں اس سے پہلے کہ یہ دن، یہ حالات ہمارے اوپر آئیں اور ہم بھی لوگوں کے محتاج ہو جائیں۔ جب ہم لوگوں کی مدد کریں گے تو اللہ ہمیں محتاج نہیں بننے دے گا، اور اگر پریشانیاں آئیں گی تو اللہ ان پریشانیوں میں ہماری مدد کرے گا جیسے ہم اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من نفس عن مؤمن کربہ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربہ من کرب یوم القیامہ۔ اے انسان، دنیا کی پریشانیاں ہیں ہی کیا؟ دنیا کی پریشانیاں بھی کوئی پریشانی ہے بلا؟ لیکن جو انسان کسی مومن، کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے دنیا کی پریشانیوں میں سے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ قیامت کی پریشانیاں، جو ایک ایک پریشانی ایسی ہوگی کہ انسان چاہے گا کہ میری پوری زندگی عذاب کی زندگی ہوتی لیکن یہ ایک پل کی پریشانی دور ہو جاتی۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کی تکلیف، اس پوری زندگی یہ 60-70 سال اگر انسان تکلیف کی گزارے، ایک لمحہ سکون کا نہ ملے، یہ پوری زندگی قیامت کے دن کے ایک لمحے کی تکلیف کے برابر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یؤتا بانعم اہل الدنیا من اہل النار، دنیا میں سب سے خوش نصیب انسان لایا جائے گا جس نے پوری زندگی میں غم کا نام بھی نہیں سنا، لیکن ہوگا جہنمی۔ اللہ کہیں گے جہنم میں پھینکنا تو بعد میں، ایک جہنم میں غوطہ لگوا کر لے آؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ جب ایک غوطہ لگا کے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، وہ اتنا دھنگ رہ چکا ہوگا، اس کے احساس، اس کی سوچ، اور وہ ایک کسی اور دنیا میں جا چکا ہوگا۔ اللہ کہے گا بندے تو نے کبھی کوئی خوشی دیکھی ہے؟ وہ جو دنیا میں بڑے عیش اور عشرت کی زندگی گزارتا تھا، وہ کہے گا وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ، اللہ تیری عزت اور تیری جلالت کی قسم ہے، مَا رَأَيْتُ خَيْرًا قَطْ، میں نے تو کبھی کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں ہے۔ ایک لمحے کی زندگی، ایک لمحے کی تکلیف قیامت کی اس پورے زندگی کی تکلیف سے بڑی ہے۔ اور جو مسلمان کسی کی تکلیف میں ساتھ دیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے قیامت کی تکلیفوں میں سے کسی بڑی تکلیف کو اللہ اس سے دور کر دے گا۔ اور ایک آخری حدیث
سنا کہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ نصیحت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی کہ ہم کوشش ہماری ضرور ہو، اللہ ہماری کوشش دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، منزل تک پہنچنا مقصد نہیں ہے، میں پہلے بھی یہ سمجھا چکا ہوں کہ منزل تک پہنچنا مقصد نہیں ہے، مقصد بس یہ ہے کہ منزل کے طرف چلتے جاؤ اور اسی حال میں موت آ جائے۔ اللہ کے طرف چلتے جائیں اور کوشش ہماری جاری رہے، محنت ہم کرتے رہیں، بس کوشش کرتے 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 موت آ جائے، بس موت اس حال میں نہ آئے کہ ہم اپنی غفلت میں رہیں اور ہم اپنی منزل سے ہٹ چکے ہوں، بس یہ مقصد ہے۔ تو یہ کوشش ہر میدان میں ہماری کوششیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، بندے سارے ہی اللہ کو پیارے ہیں، لیکن سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو زیادہ لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کا کام آ سکے۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اعمال تو سارے ہی اللہ کو محبوب ہیں، نیکیاں ساری محبوب ہیں، لیکن اللہ کے ہاں سب سے نیک عمل، سب سے محبوب عمل، اور خاص طور پر جب اس عمل کا تقاضا ہو، اس کی ضرورت ہو، تو کون سا عمل؟ سرور تدخلہ علی مسلم، کسی مسلمان کے چہرے پہ خوشی لے آنا۔ اللہ اکبر، کوئی رو رہا ہو اس کے آنسو ہٹا کے اس کے چہرے پہ اسمائل لے کے آنا، کوئی بڑی بات ہے؟ پیسے لگتے ہیں؟ پیسے نہیں لگتے ہیں، کوشش ہے، بس کوشش کی ضرورت ہے۔ او تدفع عنہ کربہ، یا اس کی کسی پریشانی کو دور کر دے، یا اس کا بھوک ہٹا دے، اس کی پیاس ہٹا دے۔ کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او تقضی عنہ دینا، یا کسی کا ادھار دلوا لے۔ وَلَئِنْ أَخْرُجَ مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ، میرا بھائی محتاج ہے، میرے بھائی کو میری ضرورت ہے، میرا بھائی مجھے پکار رہا ہے کہ آؤ مجھے بھوک لگی ہے، آؤ میرے پاس اسباب نہیں ہے، آؤ میں پریشان ہوں، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آؤ میرے بچے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَخْرُجَ مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ، جب میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں، اس کے معاملے کو حل کروں، حَتَّى يَقْضِيَهَا، میں اس کا کام مسئلہ حل کر لوں۔ اللہ کے رسول فرماتے احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد شہرا، مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ میرے نظر میں یہ عمل محبوب ہے کہ میں اپنے بھائی کے مشکل کے وقت میں، جب وہ مجھے پکار رہا ہو، جب وہ مجھے بلا رہا ہو، مجھ سے امید لگا رہا ہو، میں جاؤں اور اس کی مدد کروں۔ مسجد نبوی، اللہ کے رسول کی مسجد میں 1 ماہ اعتکاف سے یہ عمل اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہتر ہے، کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ تو جب ضرورت ہو، جب بلایا جائے، کہا جائے کہ نکلو مدد کرو اپنے بھائیوں کی، تب میں کہوں کہ نہیں میں نے کھڑے ہو کے تہجد پڑھنا ہے، تو یہ غلط ہے۔ یہاں پہ تہجد سے زیادہ افضل یہ ہے، ہاں مشکل حالات ہٹ جائیں، پھر آپ باقی نیکیوں میں آگے بڑھیں، یقیناً آگے بڑھیں، ہر نیکی میں سبقت کریں، لیکن جب جس چیز کی ضرورت ہو تب وہاں ہمارا کردار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی